اس چراغ پر اتنا افسوس کیوں کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ وہ پوری رات جلتا رہا، تیل کا نقصان ہو گیا، وہ کسی کے کام نہیں آیا، فضول نقصان ہو گیا۔ تو فضول مال ضائع ہو تو اس پر افسوس ہونا چاہیے، اور جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں مال دینے سے ضائع نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اللہ کی راہ میں مال دیتے تھے، آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ صرف ایک غزوے کی بات کر رہا ہوں، حضور نے کئی غزوے لڑے ہیں، لیکن ایک غزوے میں، غزوہ تبوک میں، حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن اور عرفان میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے اس ایک غزوے کے موقع پر 10,000 دینار دیے، جس کی موجودہ ویلیو تقریباً 45 کلو سونا بنتا ہے، اور آپ نے اس کے علاوہ 10,000 مجاہدین کا پورا خرچہ دیا، اور اس کے علاوہ 900 اونٹ دیے اور 100 گھوڑے دیے۔ یہ ایک غزوے میں آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ دنیا دار ہیں تو کتنی بڑی کوتاہی ہے۔ ان تمام گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ میٹھا زہر دنیا کی محبت ہے، وہ محبت کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جانے سے روک دے، وہ محبت جو ہمیں گناہوں پر ابھار دے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ماشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خزانے کی تفصیل سن کر اب تو ہمارا بھی دل یہ چاہتا ہے ہم بھی دعا کریں، یا اللہ ہمیں بھی عثمان غنی کا خزانہ عطا فرمائے، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر بہتر ہو تو اللہ تعالی ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے۔ حلال کمائی ہو، شبے اور حرام سے پاک ہو، ناجائز ذرائع سے پاک ہو، غرور تکبر فخر نہ ہو، عاجزی انکساری ہو، اور کنجوسی نہ ہو، خوب اللہ کی راہ میں مال دیتا ہو، مال کی محبت حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دل بھی ہو کہ دنیا کے ہزاروں معاملات کے باوجود جب نماز کا وقت ہوتا تو عثمان غنی اس طرح نماز ادا کرتے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ آج ہماری نمازوں کا عالم اور حضرت عثمان غنی اس قدر مالدار ہونے کے باوجود اللہ کی طرف توجہ تو دیکھیں۔ قبرستان جاتے تو قبر کو دیکھ کر زارو قطار روتے، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آپ کی بھیگ جاتی۔ لوگ پوچھتے تو آپ کہتے، لوگ کہتے کیا بات ہے اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب قبر کا ذکر سنتے ہیں تو بہت روتے ہیں، جہنم کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ آپ یہ ارشاد فرماتے بھائیوں، قبر آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اس میں کامیاب ہو گیا تو بقیہ منازل بھی کامیاب ہے، اور اس میں ناکام ہو گیا تو اگلی منزلیں بھی ناکام۔ اگر ایسی سوچ مل جائے تو پھر سبحان اللہ، لیکن ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ تو حضور کی نظر عنایت تھی، یہ حضور کا کرم تھا، اتنا مال ہونے کے باوجود نمازوں میں اس قدر خشوع و خضوع بھی تھا، مال سے محبت نہ تھی۔ لیکن آج ہمارا تو یہ عالم ہے الامان والحفیظ، اگر ایک بزنس کر کے آ جائیں، ایک سودا کر کے آ جائیں تو نقصان ہو جائے تو غم کے اندر کتنے دنوں تک نماز میں دل نہیں لگتا، اور اگر نفع ہو جائے تو خوشی میں دل نہیں لگتا۔ کون سی ایسی نماز ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک 2 رکعت بھی ہم نے توجہ سے ادا کی ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے فیض کا مرکز ہے، حکمت و دانائی کے خزانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کیا نمونہ پیش کیا؟ اگر آپ چاہتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا اختیارات دیے تھے، اس سے اندازہ لگائیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر سوئے ہوئے تھے، وہ چٹائی کا بستر تھا، چٹائی بچھی ہوئی تھی،
تو ایک عورت خاتون جب گھر پر آئیں تو انہوں نے چٹائی بچھی ہوئی دیکھی، چٹائی کو دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ حضور کے بستر مبارک ہے۔ وہ خاتون اپنے گھر پہ گئیں اور روئی کا گدلا سیا، اور گدلا سی کر وہ انہوں نے اس جگہ رکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تشریف لائے تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ یہ روئی کا گدلا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے سارا واقعہ پیش کیا۔ تو عاقب جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم کیا سمجھتی ہو، کیا میں دنیا کی سہولتیں حاصل نہیں کر سکتا؟ حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں، لیکن میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔ حضور نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کسی چیز کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کو دور کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دنیا مثالی شکل میں آئی اور دنیا نے آ کر مجھ سے کہا کہ مجھے قبول کر لیجئے، تو آپ نے فرمایا دور ہٹ جا مجھ سے، اور میں نے اس دنیا کو اپنے آپ سے دور ہٹا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بستر بہت سخت ہے، کچھ نرم بستر رکھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما لی ولی الدنیا ما انا فی الدنیا۔ آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا لگاؤ، الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ میری مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک مسافر ہو، وہ سونے کے لیے آرام کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر سوار ہو کر روانہ ہو جاتا ہے، مجھے دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو ٹھکرا تو دیا، لیکن پھر بھی ہمارے لیے نمونہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بالفرض کسی کے پاس دنیا آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ پیش کرتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، لو کان لی مثل احد ذهبا لسرنی اللہ تمر علی ثلاث لیال۔ آپ فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں 3 دن سے پہلے سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں، سونا جمع کر کے نہ رکھ۔ عثمان غنی کا خزانہ تو سبھی مانگتے ہیں، لیکن کیا آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے؟ عثمان غنی نے کوئی بنگلہ نہیں بنایا، حضرت عثمان غنی نے کوئی محل نہیں بنایا، آپ کچے گھر میں رہا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے کوئی غرور و تکبر کا اظہار نہیں کیا، آپ کی عاجزی، انکساری، خشیت اور اللہ کی راہ میں مال آپ اس قدر دیتے تھے، کبھی آپ نے مال کو جمع ہی نہ کیا۔ یہ تو حضور کی دعائیں تھی کہ اتنا دینے کے باوجود مال ختم ہونے کے بجائے اور ہی بڑھ جاتا تھا۔ ہماری طرح نوٹوں کو گننا، بینک میں جمع کرانا، بینک بیلنس بڑھانا اور ہر وقت مال ہی کی دھن سوار ہو جانا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم حضور کی سیرت کو دیکھیں تو حضور تو مال و دولت سے دور رہے۔ صحابہ کرام میں بھی 2-4 صحابہ کرام ہیں، بہت کم، کہ جو دنیاوی اعتبار سے مالدار تھے، لیکن پھر بھی ان کی جو زندگی آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال کو جمع کرنے سے اس قدر بچتے تھے کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ ایک دن کہیں سے مال آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور آپ گھر پہ نہیں گئے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے رہے، آپ جلوہ افروز رہے۔ حضرت بلال آئے، عرض گزار ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا سارا مال تقسیم کر دیا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال بچ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رات ہو گئی اور غریب لوگ مجھے ملے نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر پر مال ہو تو میں گھر پر نہیں جاؤں گا،
آپ نے پوری رات مسجد نبوی شریف میں گزاری، کل دوسرے دن سارا مال حضرت بلال نے تقسیم کر دیا، اس کے بعد آپ جو ہے گھر مبارک پر تشریف لے گئے۔ یہاں پر شیطان لعین بڑا خطرناک وار کرتا ہے۔ جب یہ باتیں سنتے ہیں نا تو شیطان یہ کہتا ہے، ایک ہی جملے کے اندر ساری تقریر پر وہ پانی پھینک دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے ماشاءاللہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں، مگر کہاں وہ اللہ کے نیک بندے اور کہاں ہم گناہگار، ہم تھوڑی چل سکتے ہیں، یہ تو بہت مشکل ہے، ہمارے تو بس کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ تو شان والے تھے اور نبی کی تو شان بہت بلند و بالا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کیا نبی کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہ اے لوگوں تمہارے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور کی سیرت، حضور کی سنتیں ہمارے اپنانے کے لیے ہیں۔ لیکن چلیں ہم اتنا تو نہیں کر سکتے کہ ہم کل جائیں اور سارے خزانے خالی کر دیں اور ہم کچے مکانات میں رہنا شروع کر دیں، یہ ہمارے نفس پر بہت بھاری ہے۔ لیکن چلیں ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم شریعت کی پابندی کریں، دنیا کی خاطر گناہ نہ کریں، اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچائیں، حرص سے، لالچ سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، مسلمانوں کی دل آزاریوں سے بچائیں۔ زکوٰۃ تو پوری دیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتی۔ ہم کم از کم کسی رشتہ دار میں یا پڑوس میں کسی غریب کو جانتے ہوں اس کی مدد تو کریں۔ ہم مال سے محبت تو نہ کریں، ہم مال کے غم میں نمازوں کو قضا تو نہ کر دیں، یا مال کی لالچ میں اور دکان پر بیٹھے ہیں، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، جماعتیں چھوٹ رہی ہیں، یہ تو نہ کریں۔ کم از کم فرائض اور واجبات کی تو پابندی کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف دنیا کو وقت نہ دی بلکہ دنیا کی مذمت فرمائی، اور آپ نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ۔ کیا ارشاد ہے، سبحان اللہ! آپ نے فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ اور ہر برائی کی جڑ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پر قربان جائیے، الفاظ مختصر ہیں لیکن گہرائی کتنی ہے۔ دوبارہ سنیے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت جسے ہم نے میٹھا زہر کا نام دیا، ہر گناہ اور برائی کی جڑ ہے۔ واقعی آج یہ دنیا کی محبت ہے کہ بھائی بھائی سے دور ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے بھی دنیا دار لوگ ہیں کہ باپ کے مرنے کی تمنائیں کی جا رہی ہیں، انتظار ہو رہا ہے کہ باپ مرے تو جائیداد ملے۔ محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو گئیں، الفتیں دوریوں میں بدل گئیں، دنیا کی دولت کی خاطر دوستیاں ختم ہو گئیں۔ دنیا کے حصول ہی کے لیے انسان قرضہ لیتا ہے اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے، اور اس وقت سودی قرضہ لینے میں بھی کوئی دریغ نہیں کی جاتی۔ تو سودی قرضہ ہو کہ غیر سودی قرضہ ہو، قرضہ ایک بہت بڑا وبال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے، اے مالک و مولا مجھے قرض سے محفوظ فرما۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ قرض سے بچنے کی اتنی دعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بہت بڑا وبال ہے کہ جب انسان مقروض ہو جاتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے اور جھوٹا وعدہ بھی کرتا ہے۔